اور اسلام کے اندر جو سب سے پہلی جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح یاب کیا اور مشرکین مکہ کو شکست دی. آج میں آپ کے سامنے اسی واقعے کو بیان کروں گا کیونکہ یہ واقعہ رمضان ہی سے تعلق رکھتا ہے، جس کو ہم اور آپ غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ غزوہ کسے کہتے ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر بہت سے جنگیں ہوئی اور تمام جنگوں کو الگ الگ نام دیا جاتا ہے. کچھ جنگوں کو سرایا کہتے ہیں اور کچھ جنگ کو غزوہ کہتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، جس لڑائی میں اور جس جنگ میں اللہ کے رسول خود شریک ہوئے ہو اور اس جنگ میں اللہ کے رسول نے اپنا رول ادا کیا ہو، اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، غزوہ بدر چونکہ مکہ میں مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول کو اور صحابہ کرام پر جو ظلم و ستم ڈھایا، میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کا حکم ہے کہ جب تک تمہارے پاس طاقت نہ ہو اس وقت تک تم حکومت خلاف بغاوت نہ کرو. اس لیے اللہ کے رسول مکہ کے اندر مشرکین مکہ خلاف آواز بلند نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے رسول کے پاس اور صحابہ کرام کے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں تھی. میرے بھائیوں، لیکن جب مدینہ گئے اور جب مدینہ جانے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس ساتھی بڑھ گئے اور طاقت قوت ہوئی اور اللہ کے رسول کا خود ایک حکومت قائم ہوا. جب رمضان کے شروع میں اللہ کے رسول خبر پہنچی کہ سفیان جو شام سے تجارت سامان کو لے کر مکہ واپس لوٹ رہا ہے، اللہ کے رسول نے مدینہ کے اندر تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور خبر دی کہ ایک خبر ہے کہ ابو سفیان جو قافلہ کے ساتھ مکہ کو واپس آ رہا ہے کہ ہم لوگ چلو نکلتے ہیں اور اس قافلے پر حملہ کرتے ہیں. میرا عزیز ساتھیوں، ابو سفیان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول کو جب یہ بات پہنچے گی کہ ہم قافلہ کے ساتھ مکہ آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول ضرور ہم پر حملہ کرنے کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ آئیں گے. بہرحال ابو سفیان بدر پہنچا. اس سے پہلے اللہ کے رسول نے بدر میں دو صحابے کو بھیجا کہ جاؤ اب پتہ کرو کہ ابو سفیان کا قافلہ کہاں پر ہے. اور صحابے بدر پہنچتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ دو عورتیں لڑ رہی ہیں. ایک قرض کا مطالبہ کرتی ہے، دوسری عورت کہہ رہی ہے کہ 2 دن رک جاؤ، کہ 2 دن کے بعد ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے آ رہا ہے ہم اس کی خدمت کر کے تمہارا قصد ادا کر دیں گے. میرے عزیز ساتھیوں، یہ بات سنتے ہی اور دونوں صحابہ اللہ رسول پاس پہنچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ 2 دن میں ابو سفیان کا قافلہ بدر پہنچنے والا ہے. اللہ کے رسول تمام صحابہ کرام کو ساتھ لے کر بدر کے لیے نکلتے ہیں 12 رمضان المبارک کو. میرے عزیز ساتھیوں، ادھر ابو سفیان بدر پہنچتا ہے اور ابو سفیان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے قافلہ لوٹنے کے لیے پہنچ رہے ہیں. ابو سفیان فوراً اپنے قاصد بھیجتا ہے مکہ کہ جاؤ اور ابو جہل کو، عتبہ کو اور شیبہ کو اور جو بڑے بڑے سرداران ہیں مکہ کے اندر وہ تمام سرداروں کو خبر دو کہ وہ آئے اور اپنے قافلہ کی حفاظت کرے. میرا عزیز ساتھیوں، یہ خبر پہنچتے ابو جہل نے تمام مکہ والوں کو اور تمام مکہ سرداروں کو اس سفر کے لیے ابھارا. کیونکہ مکہ کے تمام لوگ اس تجارتی سامان کے لیے اپنے سارے مال دولت لٹا دیا تھا، اس لیے تمام مکہ والے آنے کے روانہ ہو گئے، لیکن کچھ سرداران چھوڑ کے، کیونکہ ان سرداران کو پہلے پر معلوم ہو چکا تھا کہ اگر وہ اس سفر میں جائے گا تو وہ قتل ہو جائیں گے. بہرحال ابو جہل نے تمام سرداران کو بزدلی کا طعنہ دے کر تمام
سرداران کو اس جنگ کے لیے اور اس قافلہ کی حفاظت کے لیے روانہ کیا ابھارا۔ بہرحال یہ تمام لوگ ساز سامان کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ اور ڈھول باجا کے ساتھ اور باندی اور عورتوں کے ساتھ نکلتے ہیں اور بدر پہنچتے ہیں، اور بدر پہنچنے کے بعد جب پانی چشمہ تھا اس پانی پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور جتنے بھی وہاں مناسب جگہ تھی جو جنگ کے لیے بہتر ہوتا ان تمام جگہوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول بدر پہنچتے ہیں، لیکن دیکھتے کیا ہے کہ اس سے پہلے مشرکین مکہ بدر پہنچ کر پانی چشمہ پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول خود اور صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ ایک ہاؤس بناؤ، اور ہاؤس بنانے کے پاس اس پانی ہوتا ہے، اور پانی کو صرف اللہ رسول کہتے ہیں اس پانی کو صرف مسلمان نہ پیے بلکہ اس سے مشرکین مکہ بھی پیے جو اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے آئے۔ میرا عزیز ساتھیو، اللہ کے رسول جس رات لڑائی ہونی تھی اس ایک دن پہلے اللہ کے رسول نے 2-3 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اور پتہ کرو کہ مشرکین مکہ کی تعداد کتنی ہے اور ان کے پاس ساز سامان کیا ہے۔ 2 صحابی جاتے ہیں اور پتہ کر کے آتے ہیں، معلوم ہوتا ہے ان کی تعداد 1000 ہے۔ اللہ رسول تمام صحابہ کو بلاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ میرے صحابہ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تو تمام صحابہ خطاب کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اور تمام صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کا جو حکم آپ وہ حکم دے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہم یہ بات نہ کہیں گے جب بنی اسرائیل کہے تھے کہ اے موسیٰ ہارون تو جاتے رب جائے، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ میرے بھائیو، تمام صحابہ کرام جب یہ بات کہے اللہ رسول بہت زیادہ خوش ہوئے اور تمام صحابہ کو مبارکباد دی۔ پھر صبح ہوتی ہے، اللہ کا رسول فجر نماز ادا کرتے ہیں۔ میرا عزیز ساتھیو، میدان کارزار میں ایک پہلے چونکہ لڑائی ہوتی تھی تو آج کی طرح نہیں، بل ایک طرف دشمن ہوتے تھے اور ایک طرف صحابہ کرام ہوتے تھے۔ مشرکین مکہ ایک طرف صف لگا کھڑے ہو گئے اور ایک طرف صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول کے لیے خیمہ بنایا گیا جو جس خیمہ کے اندر سے تمام میدان کارزار منظر دکھتا تھا۔ بہرحال سفرا ہو گئی اور انصاری صحابہ نکلے۔ اللہ کے رسول نے 3 صحابہ کو بھیجا کہ جا مقابلہ کے لیے۔ مشرکین مکہ سے 3 بڑے بڑے سرداران نکلے، تو سرداران نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ صحابہ نے کہا ہم معاذ اور معاویز اور ایک صحابی کا نام ہے۔ کہا کہ نہیں، میں تم سے نہیں لڑوں گا کیونکہ تم لوگ میرے برابر نہیں ہو۔ ہم تو لڑنا چاہتے اپنے قوم کے لوگوں سے، اپنے خاندان کے لوگوں سے، تاکہ ہم اپنا بدلہ لے سکے۔ بہرحال اللہ کے رسول ان 3 صحابی کو واپس کرتے ہیں اور حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 صحابہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ مقابلہ کے لیے۔ یہ 3 صحابہ آتے ہیں تو مشرکین مکہ کے سردار پوچھتے تم لوگ کون ہو؟ چونکہ 3 صحابہ اپنے چہرے پر گراف لگائے ہوئے تھے جس سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ 3 صحابہ نے بتایا کہ میں ابو عبیدہ اور میں علی اور میں حمزہ ہوں۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی تم لوگ ہم سے لڑنے کے قابل ہو اور تم لوگ ہم برابر ہو، ہم تم سے لڑیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، لڑائی شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کے مقابلہ میں لڑتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید سے لڑتے ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ سے لڑتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ دونوں صحابی ایک ہی وار میں ان دونوں مشرکین مکہ کو قتل کرتے ہیں اور دونوں جہنم رسید کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں اور اپنے مقابل زخمی بھی کر دیتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر کٹ جاتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں صحابی آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل کو قتل کر دیتے ہیں اور ان کو جہنم میں رسید کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اس کے بعد اللہ کے رسول
خیمہ کے اندر جاتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خیمے کے دروازے پر نگرانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے۔ کچھ قتال کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ قتال کے بعد میں اللہ رسول خیمہ کے اندر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اللہ رسول دعا میں استغفار میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر یہ جماعت آج ختم ہو گئی تو پوری زندگی دنیا میں تیری عبادت نہیں ہوگی، تو اپنے وعدے کو پورا کر جس کا تو نے وعدہ کیا ہم سے۔ میرے عزیز ساتھیو، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اگر ہم سے اور آپ سے کروڑوں مرتبہ کسی چیز کا وعدہ کر دے، پھر بھی اللہ کے سامنے ہمارا کام جھکنا ہے، ہمارا کام اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہانا ہے، ہمارا کام اللہ کے سامنے اپنا فقیر بتانا ہے۔ میرا اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے رسول سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تب کو فتح کریں گے، پھر بھی اللہ رسول دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ جماعت ختم ہو گئی تو تیری عبادت پوری زندگی نہیں ہوگی، کیونکہ آخری جماعت ہے اور میں آخری نبی ہوں۔ بہرحال لڑائی ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دونوں جانب دائیں بائیں دو بچے تھے، میں ڈر گیا کہ یہ دونوں بچے کیا کریں گے، کیا اکھاڑ لیں گے، اگر مشرک مکہ اگر مجھے گھیر دیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن قربان جائیے ان دونوں بچوں پر۔ ایک بچہ کہتا ہے، اے چچا تو ابو جہل کو بتا، ابو جہل کدھر ہے؟ پھر اور جب بچہ تو بھی کہتا ہے، چچا ذرا بتائیے ابو جہل کدھر، ابو جہل کہاں ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آدمی کہتا تو ابو جہل کیا کرے گا؟ کہتا کہ نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اللہ میں جس وقت ابو جہل کو دیکھوں گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ بہرحال آدمی بتاتا ہے کہ دیکھو ابو جہل ہے۔ وہ دونوں بچے 14 یا 15 سال کے تھے۔ دونوں بچے پرندے کی طرح دوڑتے ہیں اور ابو جہل پر حملہ کرتے ہیں۔ ابو جہل کا پیر کٹ جاتا ہے، لیکن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، اپنے باپ کو بچانے کے لیے، اپنے باپ کی حمایت کے لیے وہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سانہ پر تلوار چلاتا ہے، جس سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کٹ جاتا ہے اور اس کا صرف تسمہ باقی رہتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر لڑتے ہیں اسی حالت پر، جب اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ اپنے پر دبا کر ہاتھ اکھاڑ دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ بچے کا مال ہے، اور آج ہمارا غور کریں آج ہمارا بچہ کا کیا حال ہے۔ اس کے بعد چونکہ ابو جہل کا قتل نہیں کر سکے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ ابو جہل ابھی زخمی ہے، تو دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور ابو جہل کے سینے پر اپنے پیر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، ابو جہل اللہ نے تجھ کو رسوا کیا اور تجھ کو ذلیل کیا۔ ابو جہل کہتا ہے، عبداللہ بن مسعود آج تو سب سے اونچی جگہ پہ بیٹھا ہے، اور کہتا ہے، اے عبداللہ جب تو مجھے قتل کرے گا تو میری گردن کو ذرا لمبا کرنا، تاکہ لوگ جانے کہ مکہ کے سب سے بڑے سردار کا سر ہے۔ بہرحال اللہ کے صحابی، اللہ رسول کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں اور ان کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اسی درمیان امیہ بن خلف کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیتے ہیں اور انصاری کو پکارتے ہیں، اے انصاری امیہ بن خلف کو پکڑو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ امیہ بن خلف مکہ میں کس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرتا تھا۔ بہرحال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانے جاہلیت سے ساتھی تھا، تو جو ان کے پاس جو زرہ تھی ان زرہ کو اپنے زمین پر رکھتا ہے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کو بچانے کے لیے نکل جاتے ہیں اور ان کے بیٹے آگے کرتے ہیں، جس سے صحابہ کرام ان کے بیٹے قتل کر دیتے ہیں۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے اوپر لیٹ جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام اسی حالت میں امیہ بن خلف کے زمین کے نیچے سے تلوار مارتے ہیں اور امیہ بن خلف قتل کر دیتے ہیں، لیکن جس کی وجہ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر زخم ہو گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جنگ ہونے کے بعد
70 मुशरिकीन मक्का को कैद किया गया और 70 मुशरिकीन मक्का के कत्ल हुए, जहन्नम रसीद हुए। इसके बाद अल्लाह के रसूल, जंग खत्म होने के बाद अल्लाह के रसूल ने मुशरिकीन मक्का के जो सरदारान थे, उन सरदारान को जो सबसे खबीस बदबख्त एक कुआं था उसके में डाल दिया। और अल्लाह रसूल कहते हैं, ऐ लाशो, क्या तुमने आज उस वादे को देख लिया जिसका वादा अल्लाह ने तुमसे और हमसे किया था? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह रसूल आप किससे बात कर रहे हैं? क्या मुर्दे आपकी बात सुन रहे हैं? अल्लाह के रसूल कहते हैं, हाँ, ये मेरी बात को सुन रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, इसके बाद 3 दिन वहां रहने के बाद अल्लाह के रसूल मदीना के रवाना होते हैं और मदीना जाने के लिए उससे पहले अपने कासिद भेजते हैं कि जाओ मदीना के लोगों को खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ने आज मुसलमान फतह हुए। मेरे अजीज साथियों, और इस जंग के अंदर अल्लाह ताला ने मलाइका को भेजा, क्योंकि इस जंग के अंदर इब्लीस भी आया हुआ था।